ایران نے میسائل ٹھکانے پھر سے بنانے شروع کیے، لیکن ایکسپرٹس کا خلاصہ ایک بے حد اہم حصہ ہے ابھی بھی غائب۔ اگر غزہ جنگ ایسے ہی جاری رہی تو اسرائیل کے ساتھ امن سمجھوتا ٹوٹ سکتا ہے۔ مصر نے اسرائیل کو دی دھمکی، غزہ کے لیے جا رہی مدد، فلوٹیلیا پر ڈرون حملے۔ UN کونسل کے ماہرین نے فیفا اور UEFA سے مانگ کی کہ فلسطین میں نرسنہار کے چلتے اسرائیل کو کھیلوں سے کیا جائے سسپینڈ۔ چین اور روس کی ساجھا پنڈوکیوں کی ساجھا گشت، کیا امریکہ کو فکر ہونی چاہیے؟ تازہ رپورٹس کے مطابق اسرائیل کے حملوں میں تباہ ہونے کے بعد ایران نے اپنے میسائل پروڈکشن سائٹس کی دوبارہ تعمیرات شروع کر دی ہے۔ سیٹلائٹس تصویریں بتاتی ہیں کہ تہران کے نزدیک پارچین اور شہروت کے ٹھکانوں پر تیزی سے کام چل رہا ہے، مگر ایک اہم چیز ابھی بھی ہے غائب، وہ بڑے پلانیٹری مکسچر جن کی مدد سے ٹھوس سالڈ فیول تیار کیا جاتا ہے۔ یہی ایندھن ایران کے بیلسٹک میسائلوں کی ایک اصلی طاقت ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اگر ایران دوبارہ یہ مکسچر حاصل کر لیتا ہے تو اس کی میسائل کی رفتار پھر سے پہلی جیسی ہو جائے گی۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ 12 روزہ جنگ میں ایران نے اسرائیل پر سینکڑوں بیلسٹک میسائلیں ماری تھیں اور اپنے ذخیرے کا ایک بڑا حصہ استعمال کیا تھا۔ ایران کے لیے میسائلیں صرف ہتھیار نہیں ہیں بلکہ اس کی آتم رکشا کی ایک طاقت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تہران بار بار کہہ چکا ہے کہ وہ انہیں کسی بھی صورتحال میں سیاسی معاہدے میں شامل نہیں کرے گا۔ وہیں دوسری طرف اسرائیل کا ماننا ہے کہ ایران کی میسائل فیکٹریوں میں مکسنگ ہی سب سے بڑا باٹل نیک ہے، یعنی سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور اگر ایران اسے پار کر لیتا ہے تو بڑی تعداد میں میسائلیں بنانا شروع کر دے گا۔ دوسری دلچسپ بات یہ ہے کہ ایکس رپورٹس میں چین کا نام بھی سامنے آ رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ایران اپنے پرانے تعلقات کی بنیاد پر چین سے مکسر اور دوسرے پرزے لینے کی کوشش کر سکتا ہے۔ حال ہی میں ایرانی سابقات اور سیاسی لیڈر بیجنگ بھی گئے تھے، لیکن ان کی ملاقاتوں کی تفصیل سامنے نہیں آ پائی ہے۔ ایکسپرٹس کا اندازہ ہے کہ اگر ایران نے واقعی دوبارہ اپنی پروڈکشن سائٹس دوبارہ شروع کر دی تو اسرائیل کے لیے انہیں روکنا اور مشکل ہو جائے گا۔ جیسا کہ ایک تزکیہ نگار نے کہا ہے، ایران اپنی میسائل پالیسی پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ وہیں دوسری طرف غزہ جنگ کے بڑھتے ہوئے اثرات اب جو پڑوسی ملک ہیں مصر تک پہنچ چکے ہیں۔ مصر نے صاف الفاظ میں بول دیا ہے کہ اسرائیل کے جاری فوجی آپریشن اس کی تقریباً 50 سال پرانی کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ اس کے علاوہ UN سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں مصر کے سفیر اسامہ عبد الخالق نے بول دیا ہے کہ اسرائیل کے عملات اب چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ ان کے مطابق اسرائیل غزہ کے بڑے حصے سے فلسطینیوں کو جبراً بے دخل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حملے، بھوک مری اور زندگی کی بنیادی سہولتیں بالکل تباہ ہو چکی ہیں غزہ سٹی کے اندر سے۔ انہوں نے اس موجودہ زمینی آپریشن کو ایک شاریرک سازش کا حصہ قرار دیا ہے جس کے نتیجوں کو مصر کبھی قبول نہیں کرے گا۔ سفیر نے یہ بھی کہا ہے کہ مصر قطر اور امریکہ کے ساتھ مل کر صلح کی کوششیں ایسے ہی جاری رکھے گا، اور جیسے ہی جنگ رکتی ہے تو بے دخلی کی کوششیں تھمتی نظر آ سکتی ہیں۔ مصر غزہ کی دوبارہ تعمیر اور بحالی کے لیے ایک بڑا عالمی اجلاس بلائے گا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے غزہ کی انسانی صورتحال کو تباہی کی انتہا بتایا ہے۔ ان کی نظروں میں اسرائیل کی پابندیاں راحت سامان اور UN ایجنسیوں کے کام میں رکاوٹ ڈال رہی ہیں، جس کی وجہ سے غزہ کے لوگ بھوک مری کی کگار پر پہنچ چکے ہیں۔ غزہ کے ناکے بندی توڑنے کے لیے روانہ گلوبل سمندر فلوٹیلیا کے جہازوں پر دوبارہ سے ڈرون حملے کیے گئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق کم سے کم 10 جہازوں کو بدھ کی صبح ڈرون نے بار بار نشانہ بنایا ہے۔ دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں اور جہازوں کے کمیونیکیشن سسٹم پوری طریقے سے متاثر ہوئے ہیں۔ اب تک کسی کے جانی اور مال کے نقصان اس میں فلوٹیلیا پر نظر نہیں آئی ہے۔ UN کی اسپیشل رپورٹر فرانسسکا البنیز نے کہا ہے کہ تقریباً 15 ڈرون جہازوں کے اوپر منڈرا رہے تھے اور ان میں سے 7 نے سیدھا حملہ کیا۔ انہوں نے صاف کہا ہے کہ ہینڈز آف دا فلوٹیلیا، یعنی اس قافلے سے ہاتھ دور رکھو۔ فلوٹیلیا کی نگرانی کمیٹی کا کہنا ہے کہ 10 بوٹس پر نامعلوم چیزیں پھینکی گئیں، 13 دھماکے اس میں سنے گا اور جہازوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ ساتھ ہی انہوں نے اسرائیل پر الزام لگایا ہے کہ وہ
ڈس انفارمیشن پھیلا رہا ہے، غلط مطلب پرچار پھیلا رہا ہے تاکہ کسی بھی فوجی کارروائی کو جائز ٹھہرایا جا سکے۔ کمیٹی نے چیتاونی دی ہے کہ فلاٹیلیا پر حملہ جنگی جرم یعنی وار کرائم اور عالمی قانون کی سخت خلاف ورزی ہوگی۔ جہازوں پر سوار والنٹیئرز کا کہنا ہے کہ ڈرونز نے ایک انجان بم بھی گرایا جس کی جو ایک اسمیل ہوتی ہے وہ بارود کی شکل تھی، لیکن انہوں نے شکر ادا کیا ہے کہ کسی کو اس میں جانی اور مال کی نقصان نہیں ہوا ہے۔ یہ تازہ حملہ پہلے بھی ہوئے حملوں کی سلسلہ وار کڑی رہی ہے۔ 8 اور 9 ستمبر کو بھی فلاٹیلیا کے جہازوں کو اسی طرح ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ یو این کے ماہرین نے فیفا اور یو این ای ایف سے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل کی قومی فٹ بال ٹیم کو عالمی مقابلوں سے سسپینڈ کیا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ قدم غزہ میں جاری قتل عام یعنی جنوسائیڈ کے خلاف لازمی ایک جواب ہوگا۔ ماہرین نے یاد دلایا ہے کہ یو این کی کمیشن آف انکوائری اور عالمی عدالت انصاف ICJ دونوں ہی اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اسرائیل فلسطین میں جنوسائیڈ کر رہا ہے۔ ICJ نے جنوری 2024 میں ہی صاف کر دیا تھا کہ ہر ملک پر فرض ہے کہ وہ جنوسائیڈ روکنے کے لیے قدم اٹھائے۔ UN ماہرین کا کہنا ہے کہ کھیل محض تفریح نہیں بلکہ نیتک ذمہ داری کا ایک پیغام دینے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ ان کے مطابق اسپورٹس مسٹ ناٹ ٹرن اے بلائنڈ آئی یعنی کھیلوں کو ایسے جرم پر آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ مطالبہ اسرائیل بطور حکومت اور ریاست کے خلاف ہے۔ وہیں دوسری طرف چین اور روس نے مل کر ایک ایسا قدم اٹھایا ہے جس نے امریکہ اور پچھم کو سیدھا پیغام دے دیا ہے۔ دونوں ملکی کی آبدوز یعنی سب مرین سے پہلی بار مل کر گشت کی ہے۔ اس گشت میں روس کی والکوو سب مرین، ایک چینی سب مرین اور 2 روسی جہاز اس میں شامل تھے۔ یہ سفر ایسٹ چائنا سی اور سی آف جاپان سے ہو کر گزرا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ دراصل امریکہ کو یہ ڈرانے کی ایک کوشش ہے، یعنی بھلے ہی چین اور روس دونوں ایک ساتھ جنگ شروع نہ کریں لیکن یہ تاثر دینا ان کے حق میں ہے کہ وہ ساتھ کھڑے رہیں۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ دونوں نے اپنی پرانی کلو کلاس ڈیزل الیکٹرک سب مرین استعمال کی ہے۔ یہ وہی ڈیزائن سب مرین ہے جو روس نے بنائی تھی اور اسے چین نے خریدا تھا، مگر انہوں نے اپنی نیوکلر سب مرین اس سے باہر رکھی ہوئی ہیں ابھی بھی، شاید اس لیے کہ اصلی ٹیکنالوجی دکھانا ابھی بھی مناسب نہیں ہے اور اس کو ابھی صحیح ٹائم پر دکھانے کے لیے صحیح نہیں ہے۔ صاف الفاظ میں کہیں تو یہ محض ایک ملٹری ایکسرسائز نہیں بلکہ ایک سیاسی پیغام بھی ہے۔